السلام علیکم دوستو، میرا نام ملک الیاس ہے اور میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک کنجوس کی قبر کا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کنجوس کی قبر کے ساتھ کیا ہوا۔ دوستو، یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک علاقے میں ایک کنجوس رہتا تھا اور وہ اول درجے کا کنجوس تھا۔ کنجوسی کی اتنی حد تھی کہ گھر میں لالے پڑ گئے، فاقے پڑ گئے، لیکن اپنے مال و دولت، دھن دولت کو وہ خرچ کرنے پر کسی صورت بھی راضی نہیں تھا۔ کنجوسی کی اتنی حد تھی، اتنی مشہوری ہو گئی تھی کنجوسی کی کہ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ بہت ہی کنجوس اور گھٹیا قسم کا انسان ہے، لیکن پھر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کوئی غیرت نہ جاگی اس کی، بیوی بچے باہر آ گئے، پھر بھی کوئی غیرت نہ جاگی اس کی۔ بیوی اس سے روزانہ کہتی، ڈیلی کی بنیاد پر کہتی کہ یہ دھن دولت کس کام کا ہمارا، جو ہماری ضروریات کو بھی نہ پورا کر سکے۔ اللہ کا دین بھی کہتا ہے کہ مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کر لیا کرو، لیکن وہ اس کی باتوں پر نہیں آتا تھا، وہ اپنی بیوی کی باتوں پر نہیں آتا تھا اور غصے سے بولتا تھا کہ فضول خرچی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ بیوی رو دھو کر چپ کر جاتی اور حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ اتنے حالات ان کے خراب ہو گئے کہ ایک دن آ گیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اولاد بھوک سے مر رہی تھی۔ بیوی باہر جا کر کام کرنے پر مجبور ہو گئی، مگر اس شخص کی غیرت نہ جاگی اور وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بیوی روزانہ اسے کہتی کہ اس مال کا ہمیں کیا فائدہ، جس کی ضرورت جو ہماری ضرورت ہے وہ بھی نہیں پورا کر سکتے، تو اس کو کیا فائدہ، ہمارا دین اسلام میں اس کا بوجھ بن جائے گا تیرے سر پر، لیکن ہم اپنی اولاد پر خرچ کر دیں تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ وہ اتنا اول درجے کا کمینہ کنجوس انسان تھا۔ آخر عمر بڑھتی گئی اور یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، مگر اس نے اپنا وہ جو صندوق میں اس نے سامان رکھا ہوا تھا وہ نہ کھولا۔ آہستہ آہستہ اس کی پریشانی کا سبب بنتا گیا کہ بھئی اب تو میں مر جاؤں گا، لیکن میرا مال کون کھائے گا، کہاں جائے گا، کس کے حوالے کروں۔ تو ایسے ہی ایک دن اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا تو اس بیوی سے پوچھتا ہے کہ جس دن میں مر جاؤں گا تو یہ میرا مال کہاں جائے گا۔ تو بیوی کہتی ہے کہ آپ کا مال جو ہے وہ آپ کی اولاد، آپ کا ولی وارث اس کو کھا سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں اگر اولاد موجود نہ ہو تو۔ لیکن آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد عطا کی ہے آپ کو، آپ کی اولاد ہی آپ کے جو مال ہے اس کا وارث ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں 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 نہیں، میں تو نہیں دوں گا اپنا مال، میں اپنا مال ساتھ لے جاؤں گا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہوں، مگر آپ لوگوں کو مال، میرا مال، محنت کروں میں، پسینہ بہاؤں میں، اور ہر چیز مطلب اتنی مشقت سے لالے کاٹ کر یہ مال میں نے بنایا اور کھائے کوئی اور، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تو کوئی راستہ نکالتا ہوں اور اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو بیوی چپ کر رو دھو کر اٹھ گئی اور خدا سے کہنے لگی کہ اے اللہ، اب اس کو تو اپنی اولاد کے لیے بھی اس کا مال نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے ہماری اس کے آگے، اور نہ ہی اس کی اولاد کی اوقات ہے کہ یہ اپنا مال مرنے کے بعد بھی ان کو دے سکے۔ اے میرے اللہ، ہم آپ جتنی میری اولاد ہے اور میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں، باقی جو رب کریم آپ کو منظور ہو۔ تو آخرکار ایک دن وہ نکلتا ہے باہر آہستہ آہستہ پریشانی کے حالم میں، آہستہ آہستہ، کیونکہ اب وہ عمر رہی نہیں، اب بڑھاپے پہنچ چکا ہے، تو جاتے جاتے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے مال کا کیا کروں گا، کس کو دوں گا، اتنے دھن ہے، دولت ہے، میں کیا کروں گا اتنے مال کا۔ تو آخرکار وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو کہ بہت بڑا دیندار لگ رہا ہوتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے پڑھا لکھا ہو اور دانا آدمی ہو۔ تو حالانکہ وہ دانا آدمی نہیں ہوتا، وہ ایک جعلی پیر ہوتا ہے، جعلی فقیر ہوتا ہے، لوٹ مارنے والا فقیر آدمی ہوتا ہے، لوٹنے والا، بھیس بدل کر اپنا مطلب کہ کام نکال رہا ہوتا ہے۔ وہ آ جاتا ہے وہاں پر آ کر اس سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے بندہ خالق، کیوں پریشان بیٹھے ہو۔ تو یہ پہلے تو زیادہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے، پھر
اس کو جواب نہیں دیتا، دوسری بار وہ کہتا ہے بندہ خالق کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ تو وہ انسان دوسری بار جب اس سے پوچھتا ہے وہ جعلی پیر فقیر، تو یہ جواب دیتا ہے کہ بھئی میں پریشان ہوں، آج کل میں مر جاؤں گا، میری عمر قریب ہے مرنے کو، بستر مرگ پر ہوں، بڑی مشکل سے تھوڑا سا چل کے آیا ہوں، لیکن وہ بھی پریشان ہوں کہ میرے پاس اتنا دھن دولت ہے، لیکن میں اس کا کیا کروں گا، میں بہت پریشان ہوں۔ تو جعلی پیر اب اس کو پھنسانے کے چکر میں پڑ گیا کہ اب یہ موقع اچھا، اس سے باتیں کرنے لگا جعلی پیر، اور جیسے ہی موقع دیکھا اس نے موقع کی تلاش میں ہتھوڑا مار دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر لوہا گرم ہو تو تبھی ہتھوڑا مارنا چاہیے، تو اس نے ہتھوڑا مار دیا اور اس کو پھنسا لیا۔ پھنسایا یہ کہ آپ بھی کہ جب جیسے تم مر جاؤ اپنی بیوی کو پہلے ہی جا کر وصیت لکھ دو کہ بھئی میرا مال میرے ساتھ قبر میں دفنا دیا جائے، میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا، وصیت کر دو، وصیت نامہ لکھ دو اپنی بیوی کو اور ان سے وعدہ لے لو۔ یہ پھنسا کر پیر فقیر چلا گیا وہاں سے، اور ڈیلی بیسس پر پیر فقیر اس کے گھر کے آگے پیچھے چکر لگاتا کہ کون سا وہ دن ہے کہ یہ مر جائے اور میں یہ جتنا بھی اس کا دھن دولت ہے میں وہ اپنے حوالے کروں۔ کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ لوگوں نے اس کو نہلایا جنازہ وغیرہ اور اس کو دفنانے چلے گئے، اور جیسے ہی لوگ چلے گئے تو یہ جعلی پیر بھی آ جاتا ہے کہ اس کی بیوی کے پاس کہ وہ جو صندوق آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے شوہر کا، تو وہ مجھے دے دو کیونکہ میں نے دفنانا ہے۔ تو وہ بیوی رو دھو کر اٹھا کر دے دیتی ہے کہ یہ لو لے جاؤ۔ تو ایسے میں بیوی جو تھی اس شوہر کی، اس کا بھائی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے یہ اپنی دھن دولت جو کہ اولاد کے لیے جوڑ کر رکھی تھی ان کے ابو نے، تو وہ اس کو کیوں اٹھا کے دے دی؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے میرے بھائی، مجھے وصیت ہے اپنے شوہر کی کہ جیسے ہی میں مر جاؤں تو میری قبر کے ساتھ مجھے یہ جو میرا مال ہے، یہ دھن ہے، دولت ہے، صندوق میں جو بھی ہے یہ میرے ساتھ دفنا دینا۔ تو میں نے ان کو دے دیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی اور پورے یقین کے ساتھ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں اپنے آپ اور اپنی اولاد کو تیرے سپرد کرتی ہوں، اور تیری پناہ مانگتی ہوں کہ ہمارے شوہر کے علاوہ اب تو ہی وارث ہے۔ تو میں نے اٹھا کر دے دیا، اس کی وصیت کو میں نے پورا کر دیا۔ تو وہ انسان جو اس کا بھائی تھا بیوی کا، وہ سمجھ گیا بات ماجرا کیا ہے، تو وہ چند بندوں کو علاقے کے چند بندوں کو لے کر وہاں قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ جیسے جاتا ہے وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے، اس کی جو کنجوس آدمی ہے، اس کی قبر کو کھود رہا تھا۔ جیسے کھود رہا تھا، اس نے جیسے ہی جا کر صندوق کو ہاتھ لگایا تو وہاں سے ایک اچانک سے آگ برآمد ہوئی، آگ نکلی، اتنی تیز آگ نکلی کہ اس انسان کو جلا کر راکھ کر دیا، اور وہ جو صندوق تھا وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اب یہ لوگ جاتے ہیں، جا کر وہاں سے صندوق اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر واپس اس کی بیوی یعنی کہ اپنی اس کمینے کنجوس کی بیوی کو دے دیتے ہیں، اور وہ جو صندوق میں جو دھن دولت تھا وہ اس کے اولاد کے کام آتا ہے۔ اب دوستو، آپ سے یہ سٹوری بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد رکھ لیں، کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور بات یہ ہے کہ اب اس کا مال نہ دھن نہ دولت اس دنیا میں کچھ کام نہیں آتا سوائے نیک اعمال کے، اور ولی وارث اولاد ہی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ جو پورا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس کی بیوی نے بار بار اس کی دعا کرتی رہی کہ راہ حق پر اس کو لا میرے مالک، میرے شوہر کو راہ حق پر لا، لیکن وہ جو ہے راہ حق پر کیا، وہ انسان کمینہ ہی اتنا تھا کہ کچھ اگر ہیلا کرتا تو خدا تو بہت بڑا رحیم و کریم ہے کہ ہر چیز معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ انسان اس قابل ہی نہیں تھا کہ دعا کا طلبگار ہو۔ تو میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ یہ سٹوری اس لیے رکھی ہے کہ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ کمنٹ سیکشن میں یہ چیز مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا ایسی سٹوریز وغیرہ، ایسے مورالٹیز کی ویڈیوز پسند ہیں یا نہیں ہیں، مجھے ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔